امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو آج شدید دھچکا لگا ہے۔ ہم نے ایران کی فضائی اور بحریہ کو ختم کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت جلد شروع کی جائے گی۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب تک ضرورت پڑی جنگ جاری رہے گی۔ آگاہ کریں آپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو آج شدید دھچکا لگا ہے۔ ہم نے ایران کی فضائی اور بحریہ کو ختم کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت جلد شروع کی جائے گی۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب تک ضرورت پڑی جنگ جاری رہے گی۔ سینٹرل کمانڈ نے میرے حکم پر ایران کے خرج جزیرے پر بڑا حملہ کیا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی شدید ترین بمباری تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا امریکی فوج نے ایران کے تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جزیرے کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو فی الحال محفوظ رکھا گیا۔ ایران کے پاس امریکہ یا عالمی سلامتی کو خطرہ پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ امریکی صدر نے کہا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی فوج ہتھیار ڈال کر ملک کے باقی حصے کو بچائے۔ مشرق وسطیٰ پر قبضہ اور اسرائیل کو تباہ کرنے کا ایرانی منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امریکہ نے دنیا کی سب سے مہلک اور مؤثر فوج تیار کر رکھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جا رہی ہے جاری۔ تہران، شیراز، اصفہان، قم اور خرد جزیرے پر بمباری حملوں کے بعد متعدد مقامات میں آگ بھڑک اٹھی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں ہیلتھ کیئر سینٹر پر بمباری۔ صہیونی فوج کی بمباری سے عملے کے 12 ارکان شہید۔ ایران نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ ایران کا لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ مل کر حملوں کا دعویٰ۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام، متعدد میزائل نشانے پر۔ مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، سائرن بجنے لگے۔ ایران کا توانائی انفراسٹرکچر پر حملے پر سخت رد عمل کا اعلان۔ تیل تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ سے منسلک کمپنیاں نشانہ بنیں گی۔ آگاہ کریں آپ کو، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جا رہی ہے جاری۔ تہران، شیراز، اصفہان، قم اور خرد جزیرے پر بمباری حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں ہیلتھ کیئر سینٹر پر بمباری۔ اہم ترین خبر دیں، سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ایران کا حملہ۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے حملے میں امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ تو خبر یہ ہے، سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ایران کا حملہ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حملے میں امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کی جانب سے ایران کی 60% افزودہ 440 کلو گرام یورینیم ماسکو منتقل کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر کے حوالے سے، اہم خبر ہے، امریکی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے یہ تجویز اعلیٰ سطح کے سفارتی رابطوں کے دوران پیش کی تھی، جس کا مقصد ایران کے جوہری مواد کو خطے سے باہر منتقل کر کے جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ ایران کو اس کے بدلے کم افزودہ یورینیم فراہم کرنے کی تجویز تھی، جو سیویلین ایٹمی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی۔ ماہرین کے مطابق ایران کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم کو 90% تک افزودہ کیا جائے تو اس سے ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کرنے کے موقف پر قائم ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر ایران کی فوجی طاقت ختم کرنے اور جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جنگ میں شدت بھی لا رہے ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری کے لیے امریکہ نے تباہ کن بمبار B-2 طیارے مشرق وسطیٰ روانہ کر دیے، جو 2000 پاؤنڈ کے بم برسانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5000 اضافی امریکی فوجی بھی مشرق وسطیٰ بھیجے جا رہے ہیں، جن میں 2500 مرینز شامل ہوں گے، جبکہ اضافی بحری جنگی بیڑوں کو بھی روانہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی قیادت مسلسل ایران کی تباہی اور قیادت کے خاتمے پر بضد ہے۔ نائب صدر JD وینس نے ایک بار پھر وثوق سے کہا کہ نئے سپریم لیڈر زخمی ہیں، لیکن جب ان سے میناب اسکول پر حملے کا سوال ہوا تو جواب گول کر گئے۔ بات یہ کہہ کر گھما دی کہ ایران میں اس وقت افراتفری مچی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ڈرونز اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوئے۔ افغان طالبان نے پاکستانی عوام کو ہراساں کرنے کے لیے ڈرونز بھیجے۔ یہ حرکت افغان طالبان کی دہشت گرد ذہنیت کی عکاس ہے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ مسلح فوج اور عوام افغانستان میں قابض کرائے کی دہشت گرد ملیشیا کی حقیقت جانتے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔
پاک فوج اپنے شہریوں کا دفاع کرتی رہے گی، طالبان کی ہر اشتعال انگیزی کا جواب دیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے، افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ڈرونز اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے، ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوئے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق فتنہ الخوارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید تکنیک سے ناکارہ بنا دیا۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کے ڈرون حملے میں نقصان کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ بتایا ڈرونز کا ملبہ گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ طالبان رجیم کا دعویٰ ہے بنیاد ہے، قابل تصدیق شواہد موجود نہیں۔ یہ دعویٰ ظاہر کرتا ہے کہ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ان دہشت گرد تنظیموں میں بھارتی حمایت یافتہ گروہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج شامل ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پہلے بھی طالبان کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث رہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، افغان طالبان کے خلاف آپریشن غاصب للحق پوری قوت سے جاری۔ فضائی کارروائیوں میں افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے مزید 70 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق افغان طالبان رژیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 663 ہو گئی، جبکہ 887 زخمی ہو چکے ہیں۔ آپریشن کے دوران تباہ پوسٹوں کی تعداد 249 ہو گئی اور قبضے میں لی گئی پوسٹوں کی تعداد 44 ہے۔ افغان طالبان رژیم کے 224 ٹینکس اور اسلحہ تباہ کر دیا۔ لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے حملے میں شہید SHO سمیت 7 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردی کا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ پاک فوج کا افغانستان میں جاری آپریشن غضب للحق بالکل درست ہے۔ فتنہ الخوارج کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی دہشت گردی کی شدید مذمت۔ سیاسی قیادت نے دہشت گردی کا خاتمے کا عزم کیا ہے۔ لکی مروت میں خوارج کی بزدلانہ کارروائی، پولیس پر حملے میں SHO سمیت 7 اہلکار شہید۔ دہشت گردوں نے پولیس کی گاڑی کو IED سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردی کا واقعہ ثابت کرتا ہے پاک فوج کا افغانستان میں جاری آپریشن غضب للحق بالکل درست ہے۔ فتنہ الخوارج نے مقامی پختونوں کو نشانہ بنا کر ثابت کیا کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس افسروں اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردی کی شدید مذمت، سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا پاک فوج اور پولیس کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔